اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج ہمارا جو درس قرآن ہوگا وہ جو ہے کل ہم نے جو آیات نمبر 65 تک پڑھا تھا، آیات نمبر 65 تک ہم نے اس کا جو ہے وہ درس دیا تھا، اور آج ہم آیات نمبر 66 سے لے کر جو ہے آیات نمبر 76 تک انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس درس کے اندر ہم آپ کو لفظی ترجمہ بتائیں گے، مختصر تشریح ہوگی، اور آخر میں ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی، کسی عالم، کسی محدث کا سورۃ یاسین کے حوالے سے کوئی ایسا عمل جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ ہو یا آخرت کا کوئی مسئلہ ہو، انہوں نے کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے سے فائدہ حاصل کیا، ہم انشاءاللہ آخر میں آپ کو وہ عمل بھی بتائیں گے۔ آج کا درس قرآن، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ اس کے اندر ایک بات جو میں نے کہی تھی کہ قیامت کے دن جو مشرک لوگ ہوں گے یہ اپنے شرک کا انکار کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہیں گے اللہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کی، تیرے ساتھ تو ہم نے کسی معبود کو نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ ان کے منہ پر جو ہے وہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر جو ہے مہر لگ جائے گی، اور ان کے فرمایا اعضاء جو ہے وہ ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی اور مزید نشانیاں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، تم مٹا دے، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ سبقت کرے الصراط، راستے میں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ کہتے دیکھیں ان کو یہ آنکھیں میں نے دی ہے، ان آنکھوں سے چاہیے تو یہ تھا انہوں نے نبی کو دیکھا، انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیے، اور اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دے، ختم کر دے، اور پھر ان کو جو ہے راستہ ہی نظر نہ آئے، یہ راستوں میں بھٹکتے پھرے۔ ہم نے ان کو آنکھیں دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیے، کان دیے، کس لیے دیے کہ ان سے غور و فکر کے اپنے رب کو پہچان لے۔ تو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کی آنکھیں بنائی، میں نے ان کا دل بنایا ہے، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، جو مجھے پہچان کے جو ہے اور زندگی گزارے، تو ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو لطمسنا، مٹا دیں گے، اور فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیں انہیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر نہ کر سکے مُضِيًّا چلنا، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ لوٹے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم اگر چاہیں ان کے مکانوں کے اندر ان کو جو ہے ایسے مسخ کر دیں، ان کی شکلیں کہ مسخ ہو جائے، یہ وہیں بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہ کر سکے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے بعضوں کو بندر بنا دیا، اور کونوا قردۃ خاسئین،
بعض کو جو بوڑھے تھے ان میں نافرمان، ان کو اللہ نے خنزیر کی شکل میں کر دیا، اور جو جوان تھے ان کو بندر کی شکل میں کر دیا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے اور روتے رہتے تھے۔ 3 دن تک وہ ایسے ہی رہے، 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی شکلیں بھی بدل دیں کہ جو ہے وہ یہ بھی تو میری نافرمانی کر رہے، لیکن پھر بھی دیکھ لے اللہ نہ ان کی جو ہے آنکھ سے بھی یہ پورا نفع اٹھا رہے، اپنی شکلوں سے بھی پورا نفع اٹھا رہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں آتے ہیں۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کا ہم عمر دراز کرتے ہیں، نُنَكِّسُهُ عمدہ کر دیتے ہیں، فی الخلق، خلقت میں، پیدائش میں، افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ انسان کے اندر اتنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، اس تبدیلیوں کو دیکھ کے انسان اپنے رب کو پہچان۔ ایک وقت انسان پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود چل بھی نہیں سکتا ہے، خود کھا بھی نہیں سکتا ہے، خود پی بھی نہیں سکتا ہے، ہر چیز کا جو ہے پینے کا یہ دوسرے کا محتاج، کھانے میں یہ دوسرے کا محتاج، چلنے میں یہ دوسرے کا محتاج، اپنی ہر ضرورت میں یہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر اسی انسان پہ ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس کی طاقت عروج پہ ہوتی ہے، اس کی جوانی میں یہ کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، سارے پھر وہ جو ہے وہ کھانے والے اس کے محتاج، جو اس کو کھلاتے تھے وہ اب اس کے محتاج ہو گئے، جو اس کو پہناتے تھے وہ اب اس کے محتاج ہو گئے، جو اس کو پلاتے تھے اب وہ اس کے محتاج ہو گئے۔ پھر وہی انسان پھر اس پہ وہ دور واپس آ جاتا ہے، واپس پھر اسی دور پہ پہنچ جاتا ہے جدھر سے شروع ہوا تھا۔ پھر ایک وقت انسان پہ آتا ہے وہ چلنے میں دوسروں کا سہارا چاہتا ہے، کبھی لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے، کبھی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے، اور کھانے میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور چلنے میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا ایسا بھی لوگوں پہ آتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب پیخانہ بھی خود نہیں کر سکتے۔ وہ بچپن والا زمانہ واپس آ گیا، بچپن میں بھی انسان اپنا پیشاب پیخانہ خود نہ صاف کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ نے اس انسان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب وہ اس حال میں آ گیا کہ اب پھر وہی حالات اس پہ آ گئے کہ نہ تو وہ خود کپڑے بدل سکتا ہے، نہ خود وہ کھا سکتا ہے، نہ خود وہ چل سکتا ہے۔ تو اتنی جو زندگی میں اتنی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، کوئی تو ذات ہے جو اس کے بدن میں ایسے تصرف کر رہی ہے، وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کی مان کے چلے کہ اتنی تبدیلیاں تو انسان کے بدن میں رونما ہو رہی ہے، اسی سے اپنے رب کو پہچان جائے۔ لیکن پھر بھی جو ہے عقل، افلا یعقلون، عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کہ یار جو ہمارے بدن کے اندر اتنی تبدیلیاں کون رونما کرتا ہے۔ اور فرمایا اگلی بات، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شاعر کہتے ہیں، اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے سورۃ الصافات کے اندر کہ کیا ہم اپنے اہلاک کو ایک شاعر اور مجنون دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ یعنی جو انہوں نے 360 بت بنا رکھے تھے، جن کو مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو حاجت روا سمجھتے تھے، اللہ کے ماں سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی حاجت روا ہے، تو یہ ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس مجنون اور شاعر کی وجہ سے اپنے ان بتوں کو چھوڑے؟ تو اب یہ جملہ بڑا سخت تھا، اور قرآن کو وہ جو ہے شعر گوئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک تو شاعرانہ کلام ہے۔ وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کلام کی طاقت اور تاثیر اتنی تھی کہ جو سنتا تھا اس کا دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان قرآن کو سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ گناہوں نے دل کے اندر اتنا زنگ پیدا کر دیا کہ قرآن کو سن کے بھی کوئی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو بڑے بڑے لوگ قرآن کو سن کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو کفار مکہ کہتے تھے اس کلام کی تاثیر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا اس کلام کی تاثیر اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، اور شاعرانہ کلام میں ایسے ہوتا ہے انسان جو ہے ایک دم اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جلسوں میں ادھر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جب شاعر اپنا جو ہے کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو مجمع کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے قرآن بھی ایک شعر گوئی ہے، یہ جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ اپنے قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ تو
وہ اس کو نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ شعر تصور کیا کرتے تھے کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، تو اللہ نے ان کی اس بات کی تردید کی، فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شعر کا علم، شاعری کا علم نہیں دیا۔ جو علم اللہ نے دیا بس وہی ہے، کچھ علم ایسے جو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیے، اس میں ایک یہ ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور آپ کے لیے شان شایان بھی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ مناسب بھی نہیں، یہ لائق بھی نہیں ہے کہ آپ شعر و شاعری کریں۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر لوگ جو ہے وہ تو گمراہی کے اتباع میں لگے ہوئے ہیں اور بھٹک رہے ہیں وادیوں میں۔ تو شاعر جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اگر اچھی ہوتی، کوئی اچھا علم ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو دے دیتا، کیونکہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ خود بنایا ہوا ہے، یہ تو شعر گوئی ہے، تو اس کی تردید کر دی۔ فرمایا وما علمناہ، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو الشعر شعر، وما ینبغی، اور نہیں شان شایان، یہ نہیں مناسب، لہو اس کے لیے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے اور جو احکام کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ فرمایا ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر ذکر، نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور قرآن واضح ہے۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور یہ اس لیے جو ہے آپ پہ نازل کیا جاتا ہے لِيُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائے، من اس شخص کو کان حیًّا جو ہو زندہ، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے القول بات، حجت دلیل علی الکافرین، کافروں پر، تمام کافروں پہ یہ حجت ہو جائے کہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے کہا نہیں تھا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، ہم تو ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ تعویل کل کو پھر یہ نہ چلے کہ یہ کہے جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو اس لیے آج تمہیں بھیجا ہے لِيُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائے ان کو، حیًّا جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، جو ڈرنے والے وہ ڈر جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں ڈرنا ہے ان پہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کو پیغام دینے والا آیا تھا، انہوں نے پیغام کا انکار کیا، نہیں مانا پیغام کو، تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم، اب ایک اور قدرت کا جو ہے یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ اپنی اور قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اولم یروا، آیا کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما اس سے، عملت ایدینا، بنایا اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے قدرت سے جن کو ہم نے بنایا، اور انعاما چوپائے، فہم لہا مالکون، بس وہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے چوپائے بنائے، جانور بنائے، اور اس کی ملکیت کس کو دے دی؟ انسان کو دے دی۔ اصل حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ کہتے دیکھ پھر بھی میں نے انسان کو اس کی ملکیت دے دی۔ ایک اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ اور انسان کا اس کی نکیل پکڑ کے اس کو لے کے جا رہے ہیں، مجال ہے کہ اونٹ ادھر ادھر ہو جائے، اگر یہ اپنے طاقت میں آ جائے کوئی انسان اس کو قابو نہ کر سکے، اگر گھوڑا اپنے طاقت میں آ جائے کوئی انسان اس کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، ہاتھی کو اگر قابو کرنے پہ آئے تو 50 انسان بھی اس کو قابو نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ہاتھی کو بھی انسان کے تابع کر دیا، گھوڑے کو بھی انسان کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھینس کو بھی انسان کے تابع کر دیا، ہر جانور کو انسان کے تابع کر دیا۔ بنایا کس نے؟ انسان تو نہیں۔ انسان سے کوئی ایک بھینس بنا کے دکھا دو، کوئی ساری دنیا کے انسان مل کے کوئی بھینس نہیں بنا سکتے، کوئی گھوڑا کو اونٹ نہیں بنا سکتا ہے، اللہ نے ہی اپنے قدرت سے بنائے، اور بنانے کے بعد انسان کی ملکیت میں دے دی کہ لو اب اسے نفع تو حاصل کر۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے فرمانبردار کیا انہیں، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا، پس ان سے، رَكُوبُهُمْ ان کی سواری، وَمِنْهَا، اور ان سے، يَأْكُلُونَ وہ کھاتے ہیں۔ یہ جانور بنا کے اللہ نے انسان کے فرمانبردار کر دیا، انسان اس سے 2 فائدے حاصل کرتا ہے، ایک تو اس کا گوشت کھا رہا ہے، اس سے کھا رہا ہے، اس کا دودھ استعمال کرتا ہے، اس کا گوشت استعمال کرتا ہے، اس سے پتہ نہیں کتنے فائدے انسان حاصل کر جاتا ہے۔
کہ اب اس دور میں تو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں اسے، اس کی ہڈیوں سے بھی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اس دور میں اس کا دودھ بھی پیا جاتا تھا، اس پہ سواری بھی کی جاتی تھی۔ اس دور کی تو بہت بہترین گاڑی تھی، گھوڑا، اونٹ، خچر، اس پہ تو سواریاں کی جاتی تھی۔ تو انسان ان پہ سواریاں بھی کرتا ہے اور ان سے نفع بھی حاصل کرتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے فیہا ان میں منافع اور بھی منافع ہے، ومشارب اور پینے کی چیزیں بھی ہے۔ افلا یشکرون، سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اتنے منافع جانوروں کے اندر میں نے انسان کے لیے رکھ دیے۔ انسان کو تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ سارا کچھ جو اللہ نے میرے تابع کیا کیوں کیا؟ میرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے کہ اللہ نے آسمان کو بھی میرے تابع کر دیا میرے فائدے کے لیے؟ بارش برساتا ہے، دھوپ، اس کے دھوپ سے میں فائدہ حاصل کرتا ہوں، اس کے سورج سے میں فائدہ حاصل کرتا ہوں، اس کے چاند کی روشنی سے میں فائدہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ جتنے جانور سب کچھ میرے تابع ہیں، آخر میں کس لیے ہوں؟ مجھے کیا ہے کہ میں اتنا کوئی خاصیت؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کو تجھے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو میری پہچان میں لگ جا، میری معرفت حاصل کر۔ لیکن انسان کیا ہے؟ افلا یشکرون، یہ لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ واتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے، آلہۃ، اور معبود بنا لیے، کس لیے؟ لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ ان کو مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ نے سب دنیا کا نظام چلایا تو مدد بھی اسے مانگنی چاہیے، گڑ گڑانا بھی اس کے آگے ہی چاہیے، حاجتیں مشکلیں اسی سے حل کروانی چاہیے۔ نہیں، اپنے حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے انسان نے اور خداؤں کو بنا دیا۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، اور معبود، لعلہم، شاید وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں۔ وہ کہتے تھے یہ بت جو ہے ہم تو اصل میں مانتے اللہ کو ہے، لیکن یہ بت ہمارے سفارشی ہے، ہماری سفارش کروائیں گے، ہمارے فلاں مسئلے میں ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو یہ بت ہمارے مسئلے کو حل کروا دیتے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں خود ہی ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لا یستطیعون نصرہم، لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے۔ نصرہم، لا یستطیعون، کوئی استطاعت ہی نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی۔ وہم لہم جند محضرون، اور فرمایا وہم، اور وہ ان کے لیے، جند، لشکر، محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے نا، جتنے لوگوں نے کسی کو خدا، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے کس کو حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہوگا اور ان سے مددیں، منتیں، مرادیں مانگتے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا تو یہ انکار کر دیں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ فرما رہے فلا یحزنک، بس آپ کو مغموم نہ کرے، قولہم، ان کی بات، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ ان کے باتوں سے مغموم نہ ہو۔ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہا کرتے تھے، کبھی ساحر کہا کرتے تھے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی ان باتوں سے غمزدہ نہ ہو، آپ ان کی ان باتوں سے مغموم نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جو ہے جانتے ہیں ان کے دلوں کا حال بھی اور ان کا ظاہر، اپنے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں سورۃ یاسین کے حوالے سے، جو مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرض اور تنگدستیوں کے لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کیا ہوا عمل ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، 2 رکعت نفل پڑھے، ہو سکے اگر سورۃ یاسین آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ سورۃ یاسین جو ہے اس میں نماز کے اندر پڑھے۔ اگر زبانی سورۃ یاسین نہیں آتی تو آپ کسی بھی صورت میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور نفل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لے۔ اس کے بعد گڑ گڑا کے اپنے مقصد، مسئلے کے لیے، جو بھی پریشانی ہے اس کے حل کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ جیسی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے۔ ایک خاتون کہنے لگی میری کمیٹی نہیں نکلتی تھی، تو میں نے یہ عمل کیا، مجھے جس وقت کمیٹی چاہیے تھی اسی وقت اللہ نے اس عمل کی برکت سے میری کمیٹی نکلوا دی۔ ایک دوست کہنے لگے، کینیڈا سے میرے ایک دوست ہے، وہ کہنے لگے مجھے ہاسپٹل کے اندر، وہاں سرکاری ہاسپٹل میں جاب چاہیے تھی، جبکہ وہ کہتے ہیں مجھے پیپر بھی وہاں کے نہیں ملے، میں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مجھے نوکری لگوا دی۔ تو یہ اتنا مجرب عمل ہے نوکری کے لیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لے، اور وہیں بیٹھے گڑ گڑا کے اپنے مسائل، مشکلات کے حل کے لیے دعا کر لے۔
جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ اگر اس عمل کو صبح شام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی اور مزید برکتیں آپ کو، یعنی ڈبل فائدہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔